اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام راہ نجات میں۔ بہت سی باتوں کو ہم نے مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کیا، چھیڑا بہت سے ایسے کیسز کو جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتا رہتا ہے، اور ہم انہیں شاید گناہ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ وہ گناہ کبیرہ کی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو اس چیز پر کریں گے کہ ظالم کی مدد کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ظالم بس وہی ہے جو کسی کو مارنے جا رہا ہے اور کسی کو کچھ کرنے جا رہا ہے، نہیں، اور بھی اس کی بہت سی شاخیں ہیں، برانچز ہیں کہ ظالم اور کون کون ہو سکتا ہے، اور ہم کس طرح سے کبھی کبھی جانے یا انجانے میں اس کی مدد کر لیتے ہیں تو ہمارا نقصان کیا ہے۔ آئیے اس سلسلے سے گفتگو کرتے ہیں۔ خطیب حسن حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے روبرو کراتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالانکہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے کہ ظالم کئی طرح کے ہوتے ہیں، اور اگر یہاں پہ گنوایا جائے تو کافی وقت لگے گا، تو بس ان شارٹ ہم یہی کہیں گے کہ کسی بھی ظالم کی مدد کرنے کے سلسلے سے کیا ہے روایت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ چونکہ ماشاءاللہ آپ نے اس پروگرام کا نام ہی رکھا ہے راہ نجات، جی، تو راہ نجات کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ کیا کریں کہ جس سے ہم کو نجات حاصل ہو جائے۔ اب یہ نجات بھی دو طرح کی ہے، ایک دنیاوی، لیکن اس کی تو کوئی وہ ہے نہیں، 2 سال 4 سال آدمی جو ہے وہ کسی اس میں پھنس گیا نکل گیا۔ اصل نجات کیا ہے کہ آدمی جی کو جہنم سے نجات مل جائے، آخرت میں نجات ہو جائے۔ تو اس کے لیے مین چیز ہے، جیسا کہ شروع سے کہا جا رہا ہے، کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، مین چیز یہ ہے۔ جی، بلکہ بعض چیزوں میں یہ کہ آدمی مستحب کام کم کرے چلے گا، مگر اپنے آپ کو حرام سے بچائے، یہ چیز ہے اصل انسان کی نجات کے لیے۔ من جملہ ان چیزوں کے کہ جو انسان کی نجات کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، بلکہ بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتا ہے، وہ ہے کسی ظالم کی مدد کرنا، ظالم کے امر میں شریک ہونا۔ حتیٰ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا جی جی، امام حسین سلام اللہ علیہ سے خطاب کر کے کہ لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، صحیح، اور اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر بھی کہ جنہوں نے آپ پر ہونے والے مظالم کو سنا اور اس پر راضی رہے۔ تو نہ یہ کہ صرف مدد کرنا، راضی بھی رہ جانے سے، بلکہ ظالم کے عمل پر راضی رہنا بھی انسان کی نجات کے لیے خطرناک ہے۔ چنانچہ قرآن بھی کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، مدد بہت اچھی چیز ہے، اور مدد کے اوپر بہت سے پروگرام آپ کیا ہو چکے ہیں، جی جی، لیکن مدد کس طریقے سے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کی بنیاد پر مدد ہونا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر مدد ہونا چاہیے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس طرح کی مدد نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ سلیمان جعفری کہتے ہیں کہ میں نے قلت لأبی الحسن علیہ السلام، میں نے امام کاظم علیہ، دیکھیے ابو الحسن جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی بھی کنیت ہے، اور امام کاظم علیہ السلام کی بھی کنیت ہے، یہاں مراد امام کاظم علیہ السلام ہے۔ ٹھیک، قلت لأبی الحسن علیہ السلام، سلیمان جعفری کہتے ہیں کہ میں نے امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ما تقول فی اعمال السلطان، کیا فرماتے ہیں آپ حکام سلاطین کے اعمال کے بارے میں؟ فقال علیہ السلام یا سلطان یا سلیمان الدخول فی اعمالہم، ان کے اعمال میں شامل ہونا، والعون لہم،
ان کی مدد کرنا، والسعی فی حوائجہم، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، عدیل الکفر، کفر کے برابر ہے. اوہو اچھا. والنظر الیہم علی العمد من الکبائر التی یستحق بها النار، اور ان کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ رکھنا جان بوجھ کر کے، یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے، یعنی انسان کی نجات خطرے میں پڑ سکتی ہے. چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، فرماتے ہیں کہ وما رآہ مکتوبا علی ابواب النار، جو کچھ میں نے جہنم کے دروازوں پر لکھا ہوا دیکھا، ان میں سے ومن جملتہ، ان میں سے ایک جملہ جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، لا تکن عونا للظالمین، خبردار ظالموں کی مددگار مت بننا. اچھا صاحب، ہم اس چیز کو بھی ذرا اجاگر کرنا چاہتے ہیں اپنے ناظرین تک، کیونکہ ہم نے کہا شروع میں ناظرین کہ کبھی کبھی ہم لوگ جانے انجانے میں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے ایریے کے اس انسان کو اس لیے پسند کرتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں سلامت رہیے آپ، جبکہ ہم جانتے ہیں یہ لوگوں کی زمینیں ہڑپ لیتا ہے، یہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، یہ غریبوں پہ اتیاچار کرتا ہے، ان کی یعنی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن خالی ہم اس لیے کہ ہمارا یا تو کام یہ کرا دے گا، یا دوسرا کیا کہ ہمارے بہت سے مذہبی پروگرام ہیں، ذرا سا اس میں اس کا سپورٹ رہے گا، تو ایسے آدمی کے لیے دعا کرنا یا اس کا آہو بھگت کرنا، اپنے اسٹیج پہ اپنے پہلو میں جگہ دینا. ہم کو اگر پتا ہے کہ یہ ظالم ہے، دیکھیں ایک جملہ آپ نے سن رکھا ہوگا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا، واقعاً یہ ہے کہ ہم لوگوں کا کیا حشر ہوگا یہ سب جاننے کے باوجود. جی آپ نے وہ سن رکھا ہوگا، اکثر ماہ مبارک رمضان میں بھی ہمارے علماء خطبہ بیان فرماتے ہیں، مومنین میں سن رکھا ہوگا، امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام سے خطاب کر کے امیر المؤمنین نے فرمایا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم سے نفرت کرتے رہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا. جی اچھا یہ وہ چیز ہے، ظالم سے آپ کسی سے بھی بات کیجئے، یہاں بات اسلام یا مذہب کی نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے. جی ہے نا، بات شرافت کی ہے. جیسے آپ نے بھی اپنا وہ سلوگن بنا رکھا ہے نا، چینل ون پیغام ہے انسانیت، تو یہ انسانیت کا پیغام ہے. جی آپ ہندی میں کہیں، کوئی بھی کس کرتے ہوں الگ بات ہے، لیکن ابھی آپ بات کیجئے کہ کسی اتیاچاری کے ساتھ تعاون کرنا، کوئی بھی شریف آدمی اس کو صحیح کہے گا؟ نہیں کہے گا. امیر المومنین نے یہی فرمایا ہے، کونا ظالم کہنی کون؟ ظالم کسے کہتے؟ بھائی اتیاچاری، جی جی کسی کو ستانا، کسی کے اوپر ظلم ڈھانا. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. امیر المؤمنین کی فرمائش ہے بیٹا امام حسن امام حسین سے کہ بیٹا ظالم سے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اس کے دل میں محبت تو مت رکھو اپنے. صحیح. چنانچہ جو آپ نے کہا نا دعا کرنا، ارے بھیا آپ کا کیا، خبردار. فرماتے من دعا ظالما بالبقاء، اگر کوئی کسی اتیاچاری ظالم کے لیے دعا کرتا ہے کہ آپ سلامت رہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فقد احب ان یعصی اللہ فی ارضہ، یعنی اس کا مطلب یہ دعا کر کے آپ چاہتے ہیں کہ زمین پر جو ہے لوگوں پر اتیاچار ہوتا رہے کہ یہ سلامت رہے. بظاہر یہی ہے نا. تو کسی ظالم کے لیے دعا کرنا گویا آپ چاہتے ہیں کہ زمین پر جو ہے وہ ظلم فساد اتیاچار ہوتا رہے، لہذا ظالم کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ظالم کے لیے دعا کرنا بھی جو ہے وہ اچھا پسندیدہ نہیں. اور پھر میں کہہ یہ بات میں روایتیں سنا رہا ہوں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی، پیغمبر کی، لیکن یہ ایک انسانی پیغام ہے. کوئی بھی دنیا کا جس کو کہتے ہیں نا شریف انسان جی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے. خوب، چنانچہ اب میں آپ کو کچھ روایتیں اور آیتیں اس طرح کی نقل کروں جیسا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خبردار گناہ کی بنیاد پر، سرکشی اور ظلم کی بنیاد پر کسی کی مدد نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ،
اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ کا عذاب سخت ہے. یہ کہاں ہے؟ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 3. یا من مشا الی ظالم لیعینہ, اگر کوئی کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے, کیوں؟ لیعینہ, تاکہ اس کی مدد کر سکے. جی, مدد کرنا نہ کرنا تو وہ تو بات کی بات ہے. راستے ہی میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, نہیں جا پائے, لیکن چلے اسی نیت سے تھے. جی. من مشا الی ظالم لیعینہ وہو یعلم انہ ظالم, اور پتا ہے کہ یہ ظالم ہے, یہ دوسروں کی زمینیں ہڑپتا ہے, یہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اتیاچار کرتا ہے, اتیاچار کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, پتا ہے, اس کے باوجود آپ اس کی مدد کے لیے نکل رہے ہیں. فقد خرج عن الاسلام. اوہو, اچھا, یس, اسلام سے ہی خارج ہے آپ. باپ رے باپ. اسلام بنا ہے سلم سے, یعنی دوسروں کی سلامتی کا کام کرنا ہے نا آپ کو. جی, اور آپ ظالم کی مدد کے لیے نکل رہے ہیں, تو جو بیسک چیز ہے اسلام کی, آپ اسی سے نکل گئے نا. صحیح. تو آپ جو ہے وہ کیا داڑھی رکھ کے اور پگڑی لگا کر کے اور جو ہے ممبر بجا کر آپ مسلمان کہلائیے گا؟ اللہ اکبر. اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا, ینادی منادن, قیامت میں اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا, این الظلمہ, بلاؤ سب اتیاچاری کہاں ہے, ظالم کہاں ہے. خالی ظالموں کو نہیں پکارا جائے گا, پھر این اعوان الظلمہ, اوہو, ساتھیوں کو بھی. ہاں, ان کی مدد کرنے والے, ان کا سپورٹ کرنے والے کہاں ہیں. این اشباہ الظلمہ, ان کے ٹائپ کے لوگ کہاں ہیں. حتی من برئ لہم قلما, حتی اگر کسی نے کسی ظالم کو ایک قلم بھی دی ہے. او لاق لہم دواتا, یا اس کو آپ نے, اب اس زمانے میں فاؤنٹن پین تو نہیں ہوتا تھا نا. جی جی, وہ قلم دعوات سے, تو اب آپ نے اس کو قلم دے دیا, یا آپ نے دعوات دے دی, اور اس نے اس قلم سے آرڈر پاس کر دیا کسی جو ہے وہ کمزور یا کسی جو ہے وہ بے گناہ کو کہ صاحب اس کو یہ سزا دی جائے. تو قلم آپ نے دیا تھا, آپ کو ہی بلایا جائے گا, دعوات آپ نے دیا تھا, قیامت میں آپ بھی پکڑے جائیں گے. اوہو, دوا فیجمعون فی تابوت من حدید, سب کو لوہے کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا, تابوت میں. ثم یرمی بہی الی جہنم, اور سب کو اٹھا کے ایک ساتھ, یعنی جہاں ظالم جائے گا وہیں اس کے ساتھی بھی جائیں گے. وہیں اس کے ساتھی بھی جائیں گے, حتیٰ جس نے قلم بھی دیا ہوگا, حتیٰ جس نے دوات بھی دی ہوگی. اللہ اکبر. من علق صوتا بین یدی سلطان جائر, اگر کوئی کسی ظالم بادشاہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دے, آپ نے نہیں مارا ہے کسی کمزور کو, جی جی, لیکن یہ جو ہے وہ فلاں آدمی ہے جو کسی کے اوپر ظلم کرنے جا رہا ہے, آپ نے اس کو اے بھیا یہ لیجئے, آپ نے کوڑا دے دیا, اور اس نے 4 کوڑا اس گاؤں کے دیہاتی آدمی کو بے خطا مارا ہے. آپ زمین ہڑپنا چاہ رہے تھے اس کی, 4 آدمی لے کر کے 4 گاڑی لے کے آپ اس کے گاؤں پہنچ گئے, وہ کمزور آدمی, بھیا ہم نہیں دیں گے, ہمارے 4 بچے ہیں بھیا, اور اس نے مارنا شروع کیا. لا یار کہاں ہے, آپ بغل میں تھے, آپ نے اٹھا کر کے یہ لیجئے سر, خالی کوڑا دے دیجئے. جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ جعل اللہ تعالی حیتا, وہ جو کوڑا آپ نے اس ظالم کو دیا ہے وہی کوڑا قیامت میں سانپ بن جائے گا. اوہو, طولها 70,000 ذراع, لمبان اس کی 70 ہاتھ, 70 ہاتھ نہیں, 70,000 ہاتھ, 70,000 سمجھ ہاتھ. گیا. فیسلطها علیہ فی نار جہنم, اور وہی کوڑا سانپ بنا کر کے جہنم میں اس آدمی کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. خالدن فیہا مخلدا, اور ہمیشہ اسی میں رہے گا وہ. مگر یہ کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ خود ہی اگر معاف کر دے تو ایک الگ میٹر ہے. صحیح صحیح. لیکن اگر آپ نے کسی جو ہے وہ ظالم کی مدد کی ہے, کسی جو ہے وہ اس طرح کے اس کی مدد کی ہے, حتیٰ ایک کوڑا دے دیا ہے, تو آپ کی سزا مولانا صاحب یہ ہے. اچھا, کبھی کبھی مولانا صاحب ایسا بھی ہوتا ہے سماج میں, آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, ہے تو یہ بہت ظالم آدمی,
کچھ بول بھی نہیں سکتے. اب اس کا جو ظلم ہے نا سماج میں, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو ہاں میں ہاں ملانی پڑ جاتی ہے, کیونکہ اگر ہم نے انکار کیا مطلب کچھ, تو پھر تو ہماری ہی فیملی گئی کام سے. یہ بہت سخت سوال ہے, سمجھ گئے آپ؟ جی. لیکن جہاں تک ہو سکے آدمی کو اس سے بچنا چاہیے, ظالم کا ساتھ مت دیں بس, جہاں تک ہو سکے. جی. ایک جگہ مجبوری ہے آدمی کی, سنا ہے آپ کو, جی. چلیے بات آ گئی, سن لیجیے. اور آپ کوشش کریں گے نا بچنے کی, تو اللہ مدد کرے گا. ٹھیک. جیسے اس سے پہلے والے نے کہا کہ اگر کوئی قرضہ لیتا ہے اور ادا کرنے کی نیت ہے تو خدا 2 فرشتہ معین کر دے گا, بھائی اس کی مدد کرو, یہ بیچارہ ادا کر لے جائے. ویسے آپ نیت کیجئے نا تو خدا آپ کو راستہ نکال کے دے گا. ایک شخصیت ہے ابن ابی عمیر. جی. حضرت ابن ابی عمیر رضوان اللہ علیہ اصحاب ائمہ میں سے ہیں, زبردست روات احادیث میں سے ہیں. قرضے کے ذیل میں ان کی بات آئی تھی, ہاں یاد آیا مجھے, کل یہی ابن ابی عمیر جی قرضے کی بات میں آئی تھی, تو اسی کو آج میں تھوڑا سا کنٹینیو کر دیتا ہوں کہ جب یہ اریسٹ ہوئے نا, کل تو بات ہی آئی تھی قرضے میں کہ جب یہ بیچارے چھوٹ کے آئے تو سارا بزنس ان کا فلاپ ہو چکا تھا, یاد آیا نا. جی. اسی میں ہے کہ جب یہ اریسٹ ہوئے تو ان کو 100 کوڑے مارنے کا آرڈر ہوا. اچھا. ٹھیک. کیوں آرڈر ہوا؟ بتاؤ نام ان لوگوں کے کہ جو محبان علی ہیں, شیعہ ہیں, ان کے نام بتا دو, چھوڑ دیں گے. اچھا. یہ نام نہیں بتا رہا آدمی, جو آپ نے کہا نا نہیں تو ہم مارے جائیں گے, یہ بہت اچھا سوال موقع سے یاد آ گیا. حکم ہوا 100 کوڑے مارو اس کو. جی. ابن ابی عمیر سلام اللہ علیہ. اور بتاؤں کتنا زبردست آدمی ہے. ایک منٹ اس کو پہلے سن لیجیے آپ. جب ابن ابی عمیر اریسٹ ہو گئے نا, جی, ابھی واپس آتا ہوں, تو ظاہر بات ان کا سارا جو ہے وہ بزنس برباد ہو رہا ہے. ان کی ایک بہن تھی, یہ کیسے روایتیں ہم تک پہنچی ہیں یہ بھی سن لیں ہمارے ناظرین. ان کی بہن نے ابن ابی عمیر کے ساتھیوں سے کہا کہ ہم کو فلاں لکڑی کا صندوق چاہیے. کوئی لکڑی ہے, اب نام اس کا اردو میں نہیں بتا پاؤں گا, کہ جس کو اگر آپ زمین میں بھی دفنا دیجئے تو 100 سال تک سڑے گی نہیں, خراب نہیں ہوگی. اچھا. تو اس لکڑی کا صندوق چاہیے ہم کو. لوگوں نے بنوا کے دے دیا صندوق. کچھ کاپیاں تھیں ابن ابی عمیر کی اس زمانے کی. ہاں. ان کاپیوں کو ان کی بہن نے اس صندوق میں رکھا اور زمین میں دفنا دیا. ٹھیک. ابن ابی عمیر کے ساتھیوں کا اتنا بڑا بزنس ان کا سب برباد ہو رہا ہے, لٹا جا رہا ہے, تم اس پر توجہ نہیں کر رہے. 4 کاپی کے لیے تم اتنا پریشان ہو. اور دیکھو اگر بھائی میرا چھوٹ کے آ گیا, جی, اللہ کی توفیق وہ پھر بزنس کھڑا کر لے گا. ہاں صحیح. لیکن ان کاپیوں میں اہل بیت کی روایتیں ہیں, ان کی زبان سے نکلے ہوئے فقرے ہیں. یہ علم اہل بیت ہے, علوم آل محمد ہیں. یہ اگر کھو گیا, یہ ضائع ہو گیا نا تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا. میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا. تو اب سمجھ میں آیا کہ اتنے بڑے آدمی تھے. یہ گرفتار ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ اور اپنے ساتھیوں کے نام بتاؤ. اچھا. یہ نہیں بتا رہے ہیں, وہی آپ کے سوال کے ذیل میں. 100 کوڑا مارو. برداشت کر لیا. 100 برداشت کر لیا. مگر نہیں بتایا. پھر یہ ہوا کہ اچھا نہیں بول رہا, 100 اور 200. ابن ابی عمیر کہتے ہیں, بات یہاں سے لیتے کہ آپ کوشش کیجیے, اللہ مدد کرتا ہے. ابن ابی عمیر نے کہا کہ اب ٹوٹ گیا میں. یار اس کے بعد اب پھر 100 کہہ رہا ہے, یار چلو 2-4 آدمی ایک نام بتا کے جان بچاؤ. میں ٹوٹ گیا. لیکن جیسے ہی میں نے سوچا چلو 1-2 آدمیوں کے نام بتا دیتے ہیں, اب یہاں مدد اللہ کی آ گئی. جی. جیسے میرے کان میں کوئی کہہ رہا ہے, ابن ابی عمیر اتق اللہ, اے فرزند ابی عمیر ڈرو خدا سے. کہنا پتا نہیں اس جملے میں کیا تھا, میرے اندر طاقت آ گئی. میں دوسرا 100 بھی برداشت کر لے گیا, مگر کسی کا نام نہیں بتایا. تو یہ جو آپ نے فرمایا نا, جہاں تک ہم سے ممکن ہے ہم کو کوشش کرنا چاہیے. مدد کرنے والا خدا ہے, بے شک. جی.
کہتے ہیں من تولا خصومت ظالم او اعان علیہا، اگر کوئی کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، نزل بہی ملک الموت بالبشرت باللعنہ، تم ملک الموت جانتے ہو کیسے آئے گا؟ لعنت اور جہنم کی خبر کے ساتھ آئے گا، ایسے نہیں جو ہے وہ روح قبض ہو جائے گی، اسی وقت ملک الموت کہے گا آپ کا تو معاملہ بالکل کلیئر ہے خان صاحب، آپ کو تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، وبئس المصیر، اور کیا خطرناک راستہ ہے ایسے لوگوں کا۔ جو یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ ظالم نہیں، جی ظالم کی مدد کرنے والا، ان کی ہاں منانے والا۔ ومن دل سلطانا جائرا علی الجور، اور جو کسی ظالم حاکم کو ظلم کا راستہ دکھا دے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ سر یہ یوں نہیں آئے گا، ایسا کیجیے تب یہ آ جائے گا لائن پر، یا مثلا یہ کہ ہم بتائیں گے کہ کب یہ یہاں سے گزریں گے، ہم بتائیں گے آپ کو، ہم بتائیں گے آپ کو، ایسا بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ من دل سلطانا جائرا علی الجور، اگر کوئی کسی ظالم حاکم کو ظلم کا راستہ دکھلا دے، قرن مع حامان کان وہو والسلطان من اشد اہل النار عذابا، تو اس کا شمار کل کو قیامت میں حامان کے ساتھ ہوگا۔ فرعون و حامان کا نام سنا؟ جی اس کا شمار اس کے ساتھ ہوگا، کانا ہوا، یعنی وہ حامان اور وہ سلطان، یہ دونوں ساتھ میں، جو ظالم ہے، سمجھ گئے آپ؟ من اشد اہل النار عذابا، قیامت میں سب سے سخت عذاب ان لوگوں کا ہوگا۔ پھر سوچئے کہ قیامت میں یزید جیسوں کا عذاب کیسا ہوگا، یا ان لوگوں نے جن کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو جن لوگوں نے ستایا ہے، ان کا حال کیا ہوگا۔ ومن سعى بأخیہ الی سلطان ولم ینلہ منہ سوء ومکروہ احبط اللہ عملہ، اب کبھی کوئی ایسا ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھائی کے لیے کسی ظالم سے کچھ کہا تو جی، مگر اللہ کی مرضی وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا، مگر آپ نے تو کیا نا، نقصان نہیں ہوا اس کا الگ بات ہے، وہ ظالم اس کا کچھ بگاڑ نہیں پایا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے تو کوشش کی نا۔ کہتے ہیں اگر کچھ نہیں بھی بگڑتا ہے تب بھی احبط اللہ اعمالہ، اس کے سارے اعمال کیا ہوں گے؟ حبط کر دیے جائیں گے، ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ فیما رواہ الصدوق عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من جملہ ان روایتوں میں جو جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر سے نقل کی ہے، اس میں سے ایک یہ من عظم صاحب الدنیا، جو دنیا دار لوگوں کو اونچا سمجھے، بڑا ان کا احترام کرے، وَأَحَبَّهُ طَمْعًا فِي دُنْيَاهُ، اور ان سے صرف دنیا کے چند دن کی حیثیت کے لیے ان سے اظہار محبت کرے، سخط اللہ علیہ، اللہ اس پر سخت جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ وَكَانَ فِي دَرَجَتِهِ مَعَ قارون، وہاں حامان تھا، یہاں قارون کے ساتھ رہے گا، فی التابوت الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، کس کے ساتھ؟ قارون کے ساتھ رہے گا۔ حتیٰ کہ ایسے لوگوں کی تعریف کرنا بھی اچھا وہ پسند نہیں کیا جاتا۔ ایک آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب طلاق پڑھا جاتا ہے تو آسمان لرز جاتا ہے، ہل جاتا ہے نا، جی سنا ہے نہیں سنا ہے؟ بہت عرش تاکید الہی کی گئی، کانپنے لگتا خبردار جھیل لو، برداشت کر لو، صبر کر لو، مگر طلاق تک مت جاؤ۔ اور اگر طلاق ہوتا ہے، یہ اللہ کے حلال چیزوں میں سب سے غلط چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، غلط تو کہنا، سب سے ناپسندیدہ خدا کے نزدیک حلال چیزوں میں سے یہی ہے۔ یہ بالکل، بس یہ تو صرف اس لیے ہے کہ بھائی کسی چیز کا دروازہ بند نہ ہو، ایک آپشن رہے، ورنہ جہاں تک ہو سکے، اور اگر طلاق ہوتا ہے تو ہل جاتا ہے نا۔ ویسے ہی روایت کہتی ہے اذا مدح الفاجر، جب کوئی بدکار آدمی اس کی تعریف ہوتی ہے،
اہتز العرش، اوہو، عرش الہی کانپ جاتا ہے، وغضب الرب، اور اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہو جاتا ہے. غضبناک ہوتا ہے. اللہ اکبر. اچھا مطلب یہ بھی انہی لوگوں میں آئیں گے. مثلاً کیا ہوا کہ اس نے ان کا قتل کر دیا یا ان کا زمین لے لی یا ان کے کچھ نقصان پہنچا دیا، یہ کیس لے کے پہنچ گئے صاحب. اب یہ جو درمیان میں ہیں، وکیل ہوں، جج ہوں، مکھیا ہوں، پردھان ہوں، نیتا ہوں، جو بھی ہوں، چونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ذرا سا مالدار ہے، ہم کو ٹھیک ٹھاک یہ مل جائے گا، لہٰذا پورا سپورٹ جو ہے مظلوم کو ظالم بنانے میں لگا دیا. تو وہی تو ہوا نا کہ آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات وہ آئے گا. یا فرض کیجئے ہم وکیل ہیں، ایک جواب ہوتا ہے نا صاحب ہمارا پیشہ ہے، یہ کہہ کے ہم نہیں بچیں گے کہ ہمارا پیشہ ہے. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ یہ ظالم ہے، تو گویا آپ ظالم کی مدد میں شریک ہو رہے ہیں. یا تو ہٹ جائیے وہاں سے، آپ ہٹ جائیے، کیس ہی مت لیجیے. آپ ہاں کیس مت لیجیے، آپ ہٹ جائیے. آپ چلیے آگا، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، یہ تمام باتیں، باریکیاں ہیں جس پر ہماری توجہ ہونا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے ہر کام کرنے سے پہلے. یہ حدیثیں جب ہمارے ذہنوں میں جب ہم سنیں گے نا، تو یہ کہیں نہ کہیں محفوظ رہتی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں مدد کرتی رہے گی. ہم سوچیں ہر کام سے پہلے کہیں ہمارے اس عمل سے کسی ظالم کی مدد تو نہیں ہو رہی ہے. بہرحال چونکہ وقت تمام ہو گیا، لہٰذا اپنے پروگرام کو ہم یہیں پر روک رہے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، تو اس کے بعد کی گفتگو آپ تک پہنچائیں گے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.